سر میں اہل سنت سے تو بلونگ کرتا ہوں، لیکن میری حال ہی میں جو شادی ہے وہ ایک مومن لڑکی سے ہوئی ہے، اور یہ میری مرضی سے ہوئی ہے، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ میں ایک مومن لڑکی سے شادی کروں۔ ہم، تو اس سے شادی ہونے کے بعد میری زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آئی، تو جو کہ اچھی تبدیلیاں آئی ہیں۔ اچھا، کچھ ایشوز میں یہ فیس کر رہا ہوں کہ میری جو وائف ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ جو نماز ہے میں اہل تشیع والی پڑھوں، حالانکہ میں نے اس چیز پہ تحقیق کی ہے، میں نے مولانا اسحاق صاحب، غامدی صاحب، ان سے سنا ہے کہ آپ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ 3 طریقے ثابت ہے نماز کے، کہ انہوں نے رفع یدین کے ساتھ پڑھی ہے، ہاتھ کھول کے پڑھی ہے، ہاتھ چھوڑ کے بھی، باندھ کر ان بھی کو پڑھی ہے۔ چھوڑیں بھائی، ان کو چھوڑیں۔ تو اس میں کوئی اور بھائی اسحاق کو چھوڑیں، اگر بے اچھا، دین بننا تو چاہتے ہیں مولوی اس اسحاق چیز کے میں راستے پہ چلیں، بخاری اور اچھا مسلم پہ چلیں نا۔ جی اور جب اچھا، رسول صلی انہوں نے کہا اللہ کہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کہ چیز میں میرے کوئی بعد میرے اہل بیت کی اتباع کرو، تو ان کے اہل بیت علیہ السلام نے بتایا نا کہ وہ جی جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جی کیسے بالکل نماز پڑھی ہے۔ ہم، جی بالکل نہیں، میں اس چیز کو مانتا ہوں، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے نماز پڑھی جائے تو وہ غلط نہیں ہے، غلط ہے، کہ آپ وسلم غلط سے ہے، یہ کسی بھی ثابت ہے، یہ طریقے ہے سے نہیں پڑھ سکتے، غلط ہے، غلط ہے، بالکل غلط مطلب ہے۔ کہ ہاتھ چھوڑ کر، ہاتھ باندھ کر، اگر رفع آپ یدین اہل کے بیت ساتھ تینوں طاہرین علیہ السلام کے طریقے سے نماز نہیں پڑھیں گے جس طرح انہوں نے بتایا، تو آپ کی نماز باطل ہے۔ اس طرح نہیں، جس طرح مرضی پڑھو، سب صحیح ہے۔ باقی اور اسلام میں جتنے اچھا اختلافات تو ہیں، اور میں بھائی صاحب ذرا سن لو اس طرح، اور سن لینا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ جی تھا کہ میرے بعد اختلافات ہوں گے امت میں، تو انہوں نے بتایا کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے اگر 2 چیزوں کا اتباع کرو، قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام۔ تو نماز میں بھی اختلاف ہے نا، تو نماز میں کس کی طرح نماز پڑھیں؟ جو بخاری مسلم میں لکھا ہے یا جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا؟ یہ تو خود فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا کہ تمام اختلافی مسائل میں میرے اہل بیت علیہ السلام سے رجوع کرنا، تو طریقہ پھر بات ہی ختم ہے کہ ہم جیسے مرضی نماز پڑھیں وہ صحیح ہے۔ یا مولوی اسحاق نے کیا بتایا؟ مولوی اسحاق وہ نبی نہیں ہے، نبی محمد ابن نہیں وہ عبداللہ صلی نبی اللہ نہیں ہے۔ علیہ وسلم، انہوں نے بتایا کہ میرے بعد تمام اختلافی مسائل میں اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنا تاکہ گمراہ نہ ہو جاؤ۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کی؟ جی جی ہم۔ بہتر ہے۔ اچھا، میں آپ سے مشورہ یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ان کی خواہش ہے یہ، وہ ایک طرف میری وائف ہیں، ایک طرف میرے والدین ہیں جن کا پورا حسب نسب ہم اہل سنت بریلوی ہیں، میں دونوں کو نہیں کرنا چاہتا کہ ان کو ہم۔ رسوا نہیں کرنا چاہتا، میں نہ دونوں کو میرے لیے دیکھیں، نہ برابر ہیں، عورت ایکول کی ہیں، بات میں دونوں مانے، کا دل نہیں توڑا، نہ مجھے مشورہ والدین دے کہ کی میں بات کیا مانے، کروں، نہ عورت کی بات مانے، نہ میں کیا والدین۔ کروں مجھے رسول یہ صلی بتائیں۔ اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہے نا کہ میری اہل بیت کی اتباع کرو۔ آپ کی وائف جو صحیح کہہ رہی ہیں نا کہ جی تم اہل بیت علیہ السلام، وہ تو کوئی غلط مشورہ تو آپ کو نہیں جی دے رہی، کہہ رہی ہیں کہ تم اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا اتباع کرو، تو کون سی بات صحیح ہے؟ تو واضح جی ہے، ٹھیک ہے نا۔ والدین اگر آپ کو وَإِن جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ بِاللَّهِ فَلَا تُطِعْهُمَا، قرآن مجید نے فرمایا کہ اگر آپ کے والدین نے آپ سے اصرار کیا کہ تم اللہ کی مخالفت کرو، اللہ سے شرک کرو، تو ان کی اطاعت نہیں کرنا۔ تو اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ فرمان برداری تو والدین سے احسان نیکی کرنا یہ اچھی چیز ہے، وہ بلکہ ضروری ہے، واجب ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ بھائی ان کی وجہ سے آپ غلط راستے پہ چلیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیں۔ اوکے میرے بھائی؟ جی بہتر ہے۔ اچھا، ایک اور بات ہے کہ دراصل مجھے کنفیوژن ذرا اس بات سے ہی ہو رہی تھی کہ میں یہ چیز سمجھ رہا تھا کہ آپ وسلم سے یہ تینوں طریقے ثابت ہیں تو کسی ایک طریقے سے بھی پڑھنا درست ہے، مجھے ذرا کنفیوژن اس بات، حالانکہ میں او اس چیز کو بھائی مانتا ہوں پیغمبر کہ صلی اہل اللہ بیت علیہ کی جو وسلم سے نماز تو ہے۔ ہر طرح کی بات منسوب ہے نا بھائی، ہر فرقے کے پاس ایک بات ایسی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، وہ دوسرے سے مخالف ہے، جی ٹھیک ہے نا۔ وہ پیغمبر نے تو مختلف بالکل، شریعت وہ تو نہیں تو لے کے آیا، ایک لے کے آیا نا، ایک لے کے آیا، جی وہ مختلف تو نہیں لے کے آیا۔ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے بعد جو وہ ان کو تو پتہ، وہ بڑے حکیم آدمی تھے نا، اور اللہ کے نبی بھی تھے، جی عقل مند بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، پتہ تھا کہ میرے بعد اختلافات ہوں گے، تو انہوں نے خود حل کر دیا نا ہر مسلمان کا یہ مشکل کہ میرے بعد آپ نے کس راستے پہ چلنا۔ اگر کسی کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ جی وسلم کا پرواہ ہے، وہ قیامت کے دن کا پرواہ ہے، جہنم نہیں جانا چاہتا، اور نماز باطل ہوں گے تو سیدھا جہنم، وضو باطل ہوگا تو سیدھا جہنم، ٹھیک ہے نا۔ اگر ان سے بچنا چاہتا ہے انسان اپنی زندگی 30-40 سال جو ہے وہ دنیا میں ابھی رہنا ہے، اس نے وہ صحیح راستے پہ گزارنا، تو لازمی بات ہے اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ چلنا ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت تمام کر دی ہے، اوکے، جی اور اللہ سر، تعالیٰ بالکل نے یہ بات حجت تمام کر درست دی ہے، ہے۔ اور میں ہاں، اہل بیت علیہ میں اس السلام چیز کی کو اتباع مانتا بھی نہ ہوں، میرا کرنے اپنا کی کوئی دل بھی، گنجائش نہیں ہے۔ میں
جی بالکل، میں اہل بیت کو بڑے دل سے مانتا ہوں، اس لیے تو میری خواہش تھی کہ میں ایک مومن لڑکی سے شادی کروں، اور میں نے کی بھی ہے۔ ہوں، اور اس کی لائف میں آنے سے میری بہت سی تبدیلیاں ہوئی ہیں، الحمدللہ، بہت سی اچھی تبدیلیاں ہوئی ہیں جن کو میں پازیٹیو الحمدللہ۔ ہے۔ اور میں ہوں۔ میری اور اگر میں دل کی بات اور کروں ہر تو بات میں دل میں والدین کو خود بھی دل بتانے کی کرتا ہے کہ ضرورت میں نہیں بھی ہے نا نماز بھائی۔ پڑھوں۔ دیکھو بعض جی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، والدین کو اگر بتا دینا ان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں آپ کے۔ اگر والدین کو پتہ چلے آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ گاہ پہ نماز پڑھتے ہیں، وضو میں جو ہے آپ مسح کرتے ہیں، تو وہ بلا وجہ آپ سے تنگی کریں گے نا۔ یہ کوئی بتانا ضروری نہیں ہے سب کو۔ جی بالکل سر، ہاں، یہ میری سب بھی کو یہی بتانے کی سوچ ہے کہ ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں نماز ہم مسجد میں ہم جا کے نماز پڑھتے ہیں، وہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا وہاں پہ والدین کی میں کیسے پڑھ رہا ہوں، تو ٹھیک ہے ہوں، میری جیسے میں ویسے پڑھ سکتا ہوں۔ اچھا ہوں۔ دوسری یہ کہ ہمارے پہلے بھائی آئے ہیں، انہوں نے بھی نماز کا طریقے کی بات ہو رہی تھی، سورت پارہ نمبر 8 میں، سورت الاعراف میں، آیت نمبر جو 29 ہے، اس کے اندر وہ جو ذکر ہے کہ آپ اپنے رب کی اطاعت کرو، نماز کرو جیسے آپ کو بھیجا گیا اور جیسے آپ واپس جائیں گے۔ یہ نماز کا طریقہ یہی ہے جو ریفرنس دیتے ہیں کہ اہل تشیع اس بات کا ریفرنس دیتے ہیں اس آیت کا کہ یہ نماز کا طریقہ اہل تشیع والا اس میں ذکر کیا گیا کہ جیسے آپ کو پیدا کیا گیا اور جیسے آپ نے واپس جانا ہے، ہاتھ کھول کے آئے اور ہاتھ کھولے ہی آپ نے واپس جانا ہے۔ تو یہ ذرا اس میں ذرا تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا اس آیت کو، آیت دیکھیں، نمبر یہ 29 نماز کا کو، یہ آیا سورۃ نماز کا الاعراف طریقہ نہیں بتا رہا، ٹھیک ہے نا۔ یہ آیا یہ بتا رہا ہے کما بدأکم تعودون، میں۔ جیسے اللہ نے آپ کو خلق کیا ہے اسی طرح آپ واپس پلٹ آئیں گے۔ تو یہ قیامت اور میعاد کی بات ہو رہی ہے، روز جزا کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے پہلے جواب دیا۔ نماز کا طریقہ اس آیا میں نہیں کہ کس طرح تم نے نماز پڑھنا ہے۔ وہ کچھ لوگ اس سے میں نکالتے ہوں گے اپنے ذاکرانہ اسٹائل میں، وہ الگ بات ہے، لیکن اس میں نماز کا طریقہ نہیں ہے۔ جی جی۔ اوکے، اللہ آپ اچھا کو اس میں سلامتی دے میرے بھائی۔ قرآن مجید میں، پورے قرآن مجید میں کوئی نماز کا ذکر ہے کسی آیت میں اسپیسیفک بتایا ہو کہ ہاتھ کھول کر نماز کا ہاتھ باندھ طریقہ کا کر ذکر پڑھنا نہیں ہے، ہے بھائی، کسی قرآن مجید ایک میں آیت میں؟ نماز کس طرح پڑھنی چاہیے اس کا تو بیان نہیں ہے۔ ہم نے وہ سیکھنا آپ سلم سے سیکھنا ہے، آپ سلم کی حدیث سے سیکھنا ہے جیسے آپ سلم نے پڑھی ہیں۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا جائے۔ ان کے اہل بیت سے سیکھے تو انہی سے سیکھا ہے، تو انہوں نے بتایا نا کہ میرے اہل بیت کی اتباع کرو ہر بات میں۔ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کی ہے وہ کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ تو یہ آپ نے طریقہ نہ نکالے نا کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کو آپ مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ان کا انکار نہ کریں نا کہ میں صرف نبی کی بات پہ عمل کروں گا۔ تو جی نبی بالکل صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ میری بات، حدیث ثقلین کیا بتاتی ہے، حدیث خلیفتین کیا بتاتی ہے کہ میرے بات میں یہ میرے جانشین ہے، ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کی ہر بات پہ چلو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ نماز میں بھی جی ان سر۔ کی بات پہ چلیں گے، وضو میں بھی چلیں گے، طلاق، نکاح، تمام امور میں ان کی بات پہ چلیں گے، ان کی بات حجت ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جی بڑے عقل مند انسان، حکیم انسان اور اللہ کے نبی بھی تھے، ٹھیک ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ابھی دیکھیں میں 23 سال اس معاشرے میں رہا جی ہوں، سر۔ اور پہلے 20 ایئرز میں تو کوئی مسلمان بہت کم ہوئے نا، اکثر لوگ تو مسلمان 2-3 سال آخر میں ہوئے تھے، اور یہ سب کے سب ان پڑھ ہیں، جی سر۔ سب کے سب ان پڑھ ہیں۔ اور یہ جو ابھی 2-3 سال سے مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے اکثر یہ تمام مسائل مجھ سے تو سیکھے نہیں ہیں، اور میرے بعد اختلافات ہوں گے، اور میرے بعد بدعات دین میں پیدا ہوں گے، اور یہ کہ میں نے کیسے نماز پڑھی ہے، میں نے کیا کیا، میں نے کیسے وضو، یہ بعض لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، کیونکہ یہ ان پڑھ لوگوں نے یہ تو یادداشت تو نہیں کریں گے، کتابیں تو نہیں لکھیں گے نا۔ صحابہ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ ایک بھی نہیں لکھا نا۔ تابعین نے انہوں نے بھی ایک نہیں لکھی ہے، سب ان پڑھ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تو پتا تھا کہ میرے بعد جو آنے والے نسلیں ہیں ان تک میری سنت کیسے پہنچے گی، دوسرا نبی تو آنا نہیں ہے۔ جی تو سر، بھائی نہ کوئی پہلے بحث سے کتاب پہنچے ہے گی نہ سر۔ کچھ بھی ہے، اکثر لوگ جو ان پڑھ ہیں وہ بیچاروں، اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ دین کے مسائل کیا ہوتے ہیں۔ یہ میرے شریعت کے حلال و حرام کے احکام آگے والے نسلوں تک کیسے پہنچے گی؟ انہوں نے اس کا کیا اہتمام کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنا، کبھی گمراہ نہ ہوگا، بات ختم ہے پھر، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جی سچ سر، ایک اور کوشچن ہے میرا، ایک چھوٹا سا جی، کوشچن ہے کہ جیسے ہم یہ فرقے بن گئے ہیں مسلک سارے، دیوبندی اہل تشیع، اچھا یہ کہنا کہ میں دیوبندی ہوں، میں اہل تشیع ہوں، کہ ہم کہیں جائیں کہ ہم مسلم ہیں، مسلمان ہیں، ہم مسلم ہیں، آیا کہ یہ کہنا کہ فرقہ، یہ کیا اس میں بہتر ہے کہ مسلم کہنا یا اپنا کہنا کہ اہل تشیع، یا اپنے مسلک کا کہنا کہ ہم یہ ہیں؟ بھائی وہ دیوبندی وہ تو یہ تو کوئی سنت نہیں ہے نا، لفظ نہیں ہے۔ دیوبند ایک مقام ہے ہندوستان میں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بریل بھی ایک دیکھیں مقام ہے میں یہی کہہ رہا ہندوستان میں، ہوں۔ ٹھیک ہے نا۔ یہ تو بعد میں آئے، ابھی بریلوی جی مدرسے کا آغاز کب ہوا؟ 1860 میں، 1862 میں۔ یہ دیوبندی مدرسے کا قیام کب ہے؟ 1800، یہ ہندوستان کی جنگ آزادی کے بعد ہوئی ہے یہ،
ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اس مدرسے کی تاسیس جی ہوئی. بریلوی تو اس کے بعد آیا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس لیے ہم احمد اپنے اب سن آپ لینا کو ہم احمد آپ رضا کو بڑا خان نہیں بریلوی کہتے تو کہ بعد ہم میں آیا نا. مسلمان ہیں، مسلم ہیں. ہاں ابو حنیفہ بھی بعد جی میں آیا. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شیعوں کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بلے یا علی انک وشیعتک یوم القیامت لهم الفائزون. یہ احادیث میں نے کئی دفعہ دکھائی ہیں آپ کے اپنی کتابوں سے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی علیہ السلام کے شیعہ ان کے یہ قیامت کے دن صرف یہی نجات پائیں گے. تو شیعہ کہلانا یہ فخر کی بات ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا. بریلوی جی جی دیوبندی میں یہ نہیں کہہ رہا یہ کہ حنفی یہ تو بعد میں آئے ہیں. یہ تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اوکے میرے بھائی اللہ آپ کو سلامتی دے. بہت شکریہ سر، بہت مولا مہربانی خوش رکھے. بہت مہربانی بہت مہربانی.